حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا۔ آنکھیں بند کی ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی، اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے۔ اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے، ہاں جی، بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے، تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بے عزتی کروا رہے ہیں۔ ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی، یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں۔ تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں، ان میمز میں جتنے واقعات ہیں، یار اتنے پڑھے لکھے علماء، اگلے دن وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو، اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج ہے، لیکن وہ پرانے کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے، وہی واقعہ جی، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا، تو اس کا دل پسیج گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم باذن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا، اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے؟ اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ تیسری بات، یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام نے مرغ کا گوشت کھایا۔ جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں، پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لے آؤ نا، تسی نے کہندے دنیا ہر ٹائم غوث کتب ابدال نے، لے آؤ غوث کتے جے ککڑ زندہ کرے جی، مردہ زندہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دو سرکار۔ سٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے، انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں، کہانی ختم۔ تخت بلقیس آ گیا سی، ٹھیک ہے سرکار، وائٹ ہاؤس لے آؤ، مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو، ہاں مان لیں گے۔ اے کوڑا تے اے مدان، ٹرو بھی نہ کر کے بھی نہ دکھاؤ، پھر کہنے ہو منو، تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا، جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا، دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا۔ تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے، ہمارے سامنے کرو، کہیں گے نا،
پھر ہم کہیں جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے, آپ کرامات نہیں مانتے, آپ بھی تو یہی کہیں گے نا. تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ, مان لیں گے. کرو بھی نہ اور منوانے کی کوشش کرو, پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو. تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں, میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں, اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ توہین کر رہا ہے. توہین نہیں ہوتی ہے, آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہے نا, بونگیاں شریف, ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا. تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا, قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا, تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو, مسئلہ 61. نہیں, آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر, ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں. اگر الیاس قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ, تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا, جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی, صحیح بخاری 2812 اور 447. یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, باغی جماعت, جس کو نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں, جنت کی طرف بلاتے ہوئے. اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں. اور جو مارنے والے ہیں, مروانے والے ہیں, ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے. میری ایک ویڈیو جناب اٹھائی ہوئی, وہ انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امام کعبہ سے بھی قرات کی غلطیاں ہوتی ہیں, اور یہ دیکھو اس سے بھی قرات کی غلطی ہوئی ہے. وہ میری جو چند ایک غلطیاں نکال کے انہوں نے, ظاہر ہے پڑھنے میں ہو جاتی ہیں, کس سے نہیں ہوتی ہیں, یہ چھوڑ دیں. ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوئے بھول گئے تھے, بعد میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اسکپ کر دیا, آپ فرمایا تم نے مجھے لقمہ قرآن نماز کے دوران دینا تھا, میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے. انسانی تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, خصوصاً درس دیتے ہوئے تو آپ کی زیادہ توجہ اس کی تفہیم اور تفسیر کی طرف ہوتی ہے. تو اس کی جواب میں بات کی تھی کہ میں بھی قرآن کی ایک سورت کی قرات کرتا ہوں آپ کی مرضی کی, اور آپ کے جتنے علماء ہیں جو بڑے بڑے مفتی اعظم ہیں یہ بھی قرات کریں, ہم کسی غیر قاری سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون اچھی قرات کر سکتا ہے. تو انہوں نے میرے جملے اٹھا کر, دیکھو انجینئر جو ہے نا وہ چیلنج کرتا ہے, خود قرآن پڑھنا نہیں آتا. تم نے میری غلطی کو رنگ دینے کی کوشش کی, اس کے ریبٹل میں نے یہ بات کی تھی. میری جتنی باتیں اللہ کے فضل سے ریبٹل میں, ذہن میں رکھیے گا, میں نے کبھی ایبسولوٹلی کوئی بات نہیں کی ہے. جب آپ لوگ کام ڈالتے ہیں تو اس کے جواب میں کہتا ہوں, اپنا کام بھول جاتے ہیں آپ.